الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. رواه الترمذي. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. بنا لے جو عادت تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے. قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے. کتنی دلکش ہے رسول خدا کی سنتیں، گر عمل کرو تو زندگی سنور جائے، گر عمل کرو تو زندگی میں بہار آ جائے. قرآن سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، قرآن
قرآن سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے۔ مدرسہ گلشن اسماعیل کا جو یہ نظام ہے، مدرسہ گلشن اسماعیل کا جو یہ نظام ہے، بوٹاڈ والو اللہ کا آپ پر یہ بہت بڑا انعام ہے۔ بوٹاڈ والو اللہ کا آپ پر یہ بہت بڑا انعام ہے۔ یہ فرمان خدا گے بوٹاڈ والو غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ نسبت مصطفیٰ بھی، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی عجیب چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ خود خدا نے نبی سے فرما دیا کہ پیارے نبی جی جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، پیارے نبی جی جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ محبت کی زبان سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اور مدرسہ گلشن اسماعیل میں پڑھنے والے پھول جیسے بچوں اور بچیوں، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھو کہ انشاءاللہ میں آپ کا بہت کم وقت لوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں یہاں کوئی بیان کرنے نہیں بیٹھا ہوں، چونکہ جو مدرسہ کا جلسہ ہوتا ہے نا وہ پورا ایک بیان ہی ہوتا ہے۔ یہ بیان، یہ تقریر، یہ بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور آ کے حضور کی شان میں بیان کر رہے ہیں، اور ایک لڑکی آ کے پردے کے بارے میں اور پردے کی اہمیت کے بارے میں اور حیا کے بارے میں یہ جو تقریر کر رہی ہے، اور یہ جو مکالمے پیش کیے جا رہے ہیں کہ علماء کی قدر کریں، اپنے بڑوں کا احترام کریں، اور یہ باتیں جو پیش کی گئی کہ رات جلدی سونے کی اور صبح جلدی اٹھنے کی اور اپنی دین کی ابتدا تہجد سے کرنے کی یہ کوشش کریں، اور چھوٹے بچوں نے جو اچھی اچھی ہمارے سامنے باتیں پیش کی گئی، یہ ایک پورا جلسہ، یہ ایک بیان ہے، ایک نصیحت ہے، ایک بہت بڑی سیکھ ہے اور ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے۔ لیکن آج میرا دل بہت خوش ہوا،
چونکہ یہ 2 مہینے میرے جلسوں میں گزر جاتے ہیں، رجب اور شعبان. کچھ مدرسے کے جلسے میرے لیے تاریخی ہوتے ہیں، دل پر لگنے والے ہوتے ہیں، رلا دینے والے ہوتے ہیں. آج آپ یقین مانیں، میں کوئی فارمولیٹی نہیں کر رہا ہوں اور میں اس کو پسند بھی نہیں کرتا. میں بہت دل سے کہہ رہا ہوں، اس مکتب کے جلسے میں یہ بچوں نے جو پروگرام پیش کیا، اور جب سے میں نے سنا اے سے زیڈ تک، ایک بھی پروگرام میں مجھے ایسا نہیں لگا کہ میں مکتب کے جلسے میں بیٹھا ہوں. مجھے ایسا لگا کہ کوئی بہت بڑا مدرسہ ہے، کوئی بہت بڑا ادارہ ہے، اور وہاں کوئی بہت بڑے بڑے استاذ ہیں، بڑے شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے بچوں پر محنت کی ہے، ان کو وقت دیا ہے، ان کو تیار کیا ہے، ان کو نکھارا ہے، اور ان کو سوارا ہے، اور ان کو تیار کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. ایسا ہی نہیں ہو جاتے جلسے، اس کے پیچھے بہت محنت ہوتی ہے. اجتماع ایسے نہیں ہو جاتا کہ 25 26 27 آپ چلے گئے 3 دن اور یوں سمجھا کہ اجتماع ہو گیا. نا 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 نا، وہ تو 2 مہینے پہلے جگہ دیکھنے گئے تھے، 3 مہینے پہلے، اور 2 مہینے پہلے سے باندھ شروع ہوا ہے. کتنے لوگوں کا پیسہ لگا، کتنوں کا وقت لگا، کتنوں کا دل لگا، کسی نے منڈپ بنایا، اور کتنے لوگ وہاں کام کرتے کرتے روئے اور رات جلدی سوئے اور صبح تہجد میں اٹھ کے روئے. کتنے لوگوں نے روزے رکھے اور کتنے لوگوں نے اعتکاف کیا، اور کتنی زون کی جماعتیں چلی اور ایک ایک گھر میں گئے، ایک ایک مکان میں گئے. یہ ساری جو پہلے کی محنت ہوتی ہے نا، وہ تو ہمیں نظر نہیں آتی. ہم سمجھتے ہیں اکابر آئیں گے، بیان کریں گے، ان کا بیان ہم سنیں گے اور اجتماع ہو جائے گا. فرمایا کہ اجتماع کی جو پہلے کی محنت ہوتی ہے وہ بہت بنیادی، بہت ضروری اور بہت اہم محنت ہوتی ہے. اللہ ہمیں یہ بات سمجھاوے. بالکل اسی طرح میں اور آپ آئے، جلسے میں شریک ہوئے، بچوں نے پڑھا اور ہم نے سن لیا. ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ جلسہ ہو گیا، لیکن یقین مانے اس جلسے کے پیچھے ان کے استاذ کی، ان کے ماں باپ کی، ان کے گھر والوں کی، کہ وقت پر بچوں کو بھیجنا، تیار کر کے بھیجنا، ان کے اوقات کا خیال رکھنا، اور ایسے گئے گزرے دور میں وہ مکاتب کی، وہ قرآن کی، وہ علماء کی اہمیت، اور اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجنا اور ان کی تعلیم اور تربیت کی فکر کرنا. اور یہ اساتذہ، ہم اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں اور یہ مسلمانوں کے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں. ان کا وقت پر آنا اور ہمارے بچوں کو اپنے بچے سمجھنا، اور ان کے نخرے بچوں کے اور ان کی غلطیوں کو برداشت کرنا، ان کی بے ادبی کو اور بے تکی باتوں کو اور بد زبانی کو اور بے اندازوں کو برداشت کرنا، یہ معمولی بات نہیں ہے. آج ایک گھر میں 2-3 بچے ماں باپ سے نہیں سنبھلے جاتے ہیں. ایک دادا کے 5-6 7 پوتے نواسے ہونا اور وہ ایک ساتھ دادا کو پریشان کرے نا تو دادا کے سر میں درد ہو جاتا ہے. اللہ جزائے خیر دے. 3-4 استاد ہو کر کے 200 کے اوپر بچوں کو سنبھال رہے ہیں، ان کو پڑھا رہے ہیں، ان کو بٹھا رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کو دین بتا رہے ہیں، اور بچوں کو اس لائق تیار کرنا کہ وہ مائک پہ آ کے بول سکے. مائک پہ آ کے بولنا اتنا آسان نہیں ہے. انسان ویسے باتیں کر لیتا ہے، لیکن مائک پہ آنا اور بنداس ہمت کے ساتھ اپنی باتوں کو اور اپنے جذبات کو اور اپنی تقریر کو اور اپنی نظم کو اور اپنی قرات کو اور اپنے مکالموں کو اور اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان کے استاذوں کو اور ماں باپ کو. ایک تو میرا دل بہت خوش ہوا اور مجھے ایسا لگا کہ میں بوٹاڈ کے کوئی بہت بڑے جلسے میں آیا. دوسری بات، مجھے یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی، اور یہ انعامات کا جو میں نے اعلان سنا نا، تو میں نے مولانا کو کہا کہ یہ مکتب کے بچوں کو انعام دیا جا رہا ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں کسی بڑے ادارے کے مسابقے میں بیٹھا ہوں اور ایک بچہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے قاری عبد الباسط کے انداز میں، اور اس کو اتنا سب انعام دیا جا رہا ہے. ایک بچہ 2-4 منٹ پڑھ کے جا رہا ہے اور اس کے لیے اتنا سب انعامات کا اعلان کرنا، اور اتنی رات کو بوٹاڈ والوں آپ کا آنا اور مستورات کا آنا اور اتنی ٹھنڈی میں آنا اور دین کے خاطر بیٹھنا اور جمع ہونا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ بوٹاڈ کے مستقبل کو روشن کر دے گا. یہ آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے.
چونکہ آپ لوگوں نے جو انعام دیا نا، بھئی کسی بچے نے قرات پڑھی اور آپ نے 50 روپے دیے، تو یاد رکھنا یہ آپ نے قرآن کی نسبت پہ دیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دیے. یہ آپ کا دینا یہ ضائع نہیں جائے گا. ہو سکتا ہے اس محبت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں میں حفاظ پیدا کر دے اور علماء پیدا کر دے. تو میں بوٹاٹ کی عوام کا اور یہ جم غفیر کا اور بطور خاص یہاں کی مستورات کا اور ان کی طلب اور ان کی قربانی، دوپہر میں مستورات میں بات تھی، اتنی بڑی تعداد میں مستورات کا آ جانا، جمع ہو جانا اور 1-1.5 گھنٹے تک دین کی باتوں کو سننا، یہ بتاتا ہے کہ بوٹاٹ کی مستورات کے اندر سننے کا ماحول ہے. اور یاد رکھنا جہاں باتیں سنی جاتی ہے وہ کان کے راستے سے دل میں جاتی ہے. فضول باتوں کا اپنا اثر ہے، غلط باتوں کا اپنا اثر ہے، غیبت کا اپنا اثر ہے، وہ سب نقصان دہ ہے. اور دین کی باتوں کا اپنا اثر ہے، وہ فائدہ مند ہے. یہ دین کی باتیں انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. یہ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سننا، یہ ایمان اور یقین کی باتوں کو سننا. اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی بڑے ہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے. کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے. آسمان اللہ نے بنائے، زمین اللہ نے بچھائی، ساری دنیا کا نظام اللہ نے چلایا. یہ باتوں کو سننا یہ انسان کے ایمان کو بناتا ہے، یہ انسان کے ایمان کو بڑھاتا ہے، یہ انسان کے ایمان کو بچاتا ہے اور یہ انسان کے ایمان کو پکاتا ہے. میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ یہ بوٹاٹ شہر کو نظر نہ لگے اور اللہ کرے کہ یہاں ایک دینی ماحول قائم ہو، یہاں ایک دینی فضا قائم ہو. سارے نوجوان اللہ کے دین کی محنت کرنے والے ہو، اللہ کے راستے میں وقت لگانے والے ہو، اللہ کے خاطر قربانیاں دینے والے ہو، ملاقاتوں میں پھرنے والے ہو، اللہ کے نام پر گشتوں میں بستیوں میں قدم پڑے، اللہ کے نام پر قربانی دی جائے، مراکز کو آباد کیا جائے اور یہ مساجد میں اپنا وقت دیا جائے. اور یہ علماء کرام جو ہمارے سرتاج ہے، جو انبیاء کرام کے وارث ہے، ان کا بڑا اونچا مقام ہے اور ان کی برکت سے آج ہم لوگ انسان بنے پھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. بوٹاڈ والو ایک اس عاجز کا جملہ یاد رکھنا، جو شخص علماء کی قدر کرتا ہے اللہ اس کی نسلوں میں علماء پیدا کرتا ہے. جو شخص علماء کی ناقدری کرتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو علم سے محروم کر دیتا ہے. اس لیے ہمیں ان علماء کو، چونکہ ان کے 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال مدرسے میں لگے ہیں، اور کب لگے؟ وہ 10 سال کی عمر میں، وہ 11 سال کی عمر میں جب کھیلنے کودنے کی عمر تھی. جس زمانے میں وہ اسکول سے 5 منٹ لیٹ آتے تھے نا تو ماں باپ بے چین ہو جاتے تھے. اس زمانے میں جب ہم کھیل کود میں اپنی زندگیاں گزارا کرتے تھے، دوستوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اسکول ٹیوشن جایا کرتے تھے اور اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ چیزیں کھیلا کرتے تھے، اس وقت یہ چھوٹے ہیں، ننھے سے ہیں، معصوم ہیں. ان کے ماں باپ نے اپنے دل پہ پتھر رکھا. بہت بڑی بات ہے اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجنا. آپ اپنے ایک بچے کو مدرسے میں رکھ کر دیکھو کیا آپ کی قربانی لگتی ہے اور کیا 1 مہینے تک رات میں آپ کو نیند آتی ہے یا نہیں. آپ دیکھو آپ کا بچہ آپ کو کتنا یاد آتا ہے، آپ کو کتنا رونا آئے گا، آپ اس کے لیے کتنا دعا کریں گے. ارے ہماری امی ہمیں بتاتی تھی اور ہم دوستوں کی زبان سے یہ بات سنتے تھے کہ جب گھر میں اچھا کھانا بنتا تھا نا تو امی نہیں کھاتی تھی. جب گھر میں اچھا کھانا بنتا تھا نا امی نہیں کھاتی تھی تو گھر والے کہتے تھے ارے کھا لو نا. وہ کہتی تھی نا 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 میں نہیں کھا سکتی. تو بہن کہتی تھی کہ ابو امی کو سمجھاؤ آپ کھا لو نا، جب بیٹا آوے آپ کا تو دوبارہ میٹھی چیز بنا کے کھا لینا. تو ماں دبی ہوئی آواز میں کہتی تھی کہ ابھی میرے حلق سے نہیں اتر سکتا، آپ لوگ کھا لیجئے، انشاءاللہ جب میرا بیٹا آئے گا نا، جب کوئی میٹھی چیز بنائیں گے تو ہم بیٹھ کر کے کھائیں گے. ایسے ہی کوئی عالم نہیں بن جاتا، بڑی قربانیاں ہوتی ہیں. اور جو مدرسہ شروع ہونے والا ہوتا ہے اور اس کی جو رات ہوتی ہے، یعنی کل صبح بچہ مدرسے میں جائے گا، اب
2-3 مہینے کے بعد آئے گا، وہ ساری رات ماں جاگ کر کے گزار دیتی ہے اور محبت بھری نظر سے دیکھتی رہتی ہے اپنے لختے جگر کو، اپنے نور نظر کو. تو شوہر کہتا بھی ہے، اس کے ابو کہتے ہیں سو جانا، ابھی تو صبح میں جانے والا ہے. وہ کہتی ہے آپ سو جاؤ، مجھے اسے دیکھ لینے دو، یا میرا بیٹا مجھے 2-3 مہینے تک نظر نہیں آئے گا. پھر کیا ہوتی ہے؟ جو صبح طلوع ہوتی ہے، صبح نمودار ہوتی ہے، صبح کی اذان ہو جاتی ہے، بہن کپڑے استری کر رہی ہے اور پریس کر رہی ہے اور اس کے آنکھ میں آنسو ہے، وہ رو رہی ہے. دوڑتی ہوئی ماں کچن سے آتی ہے کہ بیٹی رونا مت، اگر تو روئے گی نا تو تیرے بھائی کے آنکھ میں آنسو آ جائیں گے، پھر اس کا دل ٹوٹ جائے گا. دیکھ تیرا بھائی بہت اچھے کام کے لیے جا رہا ہے، اگرچہ وہ چھوٹا ہے، وہ ہمارے پاس رہنے کے قابل ہے، اس کی پیار بھری اس کی عمر ہے، اس کی محبت دینے کی عمر ہے، لیکن ہم لوگ ہے نا جاہل ہے، زندگی گناہوں میں گزری ہے. تیرا بھائی کچھ مدرسے میں پڑھ لے گا نا، حافظ عالم بن جائے گا نا، وہ حافظ بنے گا نا تو اللہ ہم کو جنت دے گا، جنتی جوڑا پہنائے گا، اللہ ہم کو تاج دے گا. جب تیرا بھائی مدرسے سے پڑھ کے آئے گا نا، پھر وہ عالم بنے گا، پھر وہ جمعہ میں بیان کرے گا، لوگ توبہ کریں گے، اور ہمارے گھر میں ہے نا پھر وہ قرآن کریم کی تفسیر کرے گا، تو ہمارے گھر کا ماحول چینج ہوگا. پھر تیرے بھائی سے ہے نا اللہ دین کا کام لے گا. ایک وقت آئے گا تیرے بھائی کا نام ہوگا، تیرے بھائی کا دور ہوگا، تیرے بھائی کی بات لوگ سنیں گے، لوگ اللہ کی طرف آئیں گے، اللہ اس کے رسول کے نام کا ڈنکا دنیا میں بجے گا، تیرا بھائی ذریعہ بنے گا، اور لوگ کہیں گے یہ ان کے امی ہے، یہ ان کے ابو ہے، یہ ان کی بیوی ہے، یہ ان کی بہن ہے. تو دیکھ تجھے رونا آتا ہے نا، مجھے بھی رونا آتا ہے، میں نے دل پہ پتھر رکھا ہے. ابھی جب بھائی جائے گا نا مدرسے میں، اس کے بعد ہم لوگ روئیں گے، ابھی ہم نہیں رو سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. میرا امی نے مجھے سنایا کہ بیٹا جب آپ لوگ مدرسے میں جاتے تھے نا تو ہم لوگ بہت مشکل سے اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے تھے، بہت مشکل سے، اور اخیر تک مسکراتے ہوئے چہرے سے تمہارا استقبال کرتے تھے، ہاتھ بتاتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کرنا. اور جیسے ہی آپ نظر سے اوجھل ہو جاتے تھے، بیٹا تم لوگ تو چلے جاتے تھے، تم کو کیا پتا، تم لوگ تو چلے گئے، کپڑے بھی تیار مل گئے، پریس والے کپڑے مل گئے، ناشتہ مل گیا، ابو نے پیسہ دے دیا، اور تم تو ہمت کے ساتھ نکل کے چلے گئے. اس کے بعد کے ہمارے 2 گھنٹے تیرے ابو رات گھر آتے تھے، کھانے بیٹھتے تھے، تیرے ابو کے آنکھ میں آنسو ہوتے تھے، میں روتی تھی. ہمارے کو نہ کھانا اچھا لگتا تھا، نہ پینا اچھا لگتا تھا، نہ سونا اچھا لگتا تھا. ایسے یہ تو بہت دل پہ پتھر رکھنا پڑتا ہے، بہت بڑی بات ہے. ابھی میرے بچے کو مدرسے میں رکھنے کی باری آئی تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں کس طرح رکھوں گا اور کس طرح سوؤں گا. آپ ان علماء کو معمولی نہ جانیں، آپ ان کے ساتھ ساتھ ان کے ماں باپ کی بھی قدر کریں، ان کے خاندان والوں کی بھی قدر کریں. ایسا ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں. باپ کا وارث کون ہوتا ہے؟ بیٹا. باپ ڈاکٹر ہے آنکھ کا اور بیٹا نابینا ہے، پھر بھی باپ کا وارث تو وہی نابینا بیٹا ہوگا. یوں فرمایا ان علماء کا بڑا اونچا مقام ہے. انہوں نے 10-12 سال، انہوں نے کوئی 2-3 مہینے نہیں، کوئی 1-2 سال نہیں، 10-12-13-14 سال رات دن ایک کیے، مدرسے میں رہے اور دال چاول اور کڑی کھچڑی کھائی، اور ان کو جو غذا پسند نہیں تھی وہ کھانا انہوں نے کھایا. اور میں جانتا ہوں آپ کبھی اکیلے میں مل کے پوچھنا ان علماء سے کہ کتنے وہ دن گزرتے تھے جب آپ کے پاس پیسے ختم ہو جاتے تھے اور آپ نے پارلے جی اور ٹھنڈے پانی پر اپنا گزران چلایا ہے. آپ ایک دفعہ مل کر ان سے پوچھ لینا. ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا ان کی قربانیوں کا، ان کی راتوں کا. اور کبھی مدرسے میں چلے گئے اور دوسرا دن تھا، امی کی یاد آ گئی اور چادر اوڑھ کے رونے لگے. نہ اس کو کہہ سکتے، نہ اس کو کہہ سکتے، نہ کہہ سکتے نہ سہ سکتے. ایسے ہی علماء تیار نہیں ہوتے، ایسے ہی اولاد تیار نہیں ہوتی. او میرے بوٹاٹ کے غیور مردوں اور میری دینی ماؤں بہنوں، یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، یہ امانت ہے. بہت سے تو وہ لوگ ہیں ان کے پاس بچے ہی نہیں، وہ رو رہے ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں، وہ افسوس کر رہے ہیں، وہ عاملوں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس اپنا وقت گزار رہے ہیں. کوئی بھی وظیفہ ان کو دیا جائے وہ کرنے تیار ہے. کیا بات ہے، ہمارے یہاں بیٹا ہو جائے، ہمارے یہاں بیٹی ہو جائے، ہمارے یہاں اولاد ہو جائے، اس کے لیے انسان کتنی کوشش کرتا ہے. اللہ کا شکر ادا کرو، ہمیں کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی زیادہ، کوئی محنت
मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटने पड़े, कोई आमिलों के पास नहीं जाना पड़ा, कोई ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ा। अल्लाह ताला ने हमारे साथ आफियत का मामला फरमाया कि ऐसे फूल जैसे खूबसूरत खूबसूरत बच्चे और बच्चियां अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाए। इस पर हमें अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और दूसरी बात, इस दुनिया में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे माजूर हैं। कितने बच्चे बोल नहीं सकते, कितने बच्चे सुन नहीं सकते, कितने बच्चे देख नहीं सकते, कितने बच्चे अभी तो पैदा हुए 5 साल की उम्र है और कैंसर हो गया, 7 साल की उम्र है और शुगर हो गई, 8 साल की उम्र है और उसको तकलीफ है, खाने की तकलीफ है, किसी को वॉशरूम की तकलीफ है। अरे अल्लाह अकबर कबीरा, मैं देखता हूं ना उन बच्चों को तो मेरा दिल दुखता है। अभी मैं एक जगह सफर में गया था, एक बच्चा उसको बंधा हुआ था। अरे भाई, इस बच्चे को क्यों बांध दिया? आखिरकार क्या बात है? कहा मौलाना ये तो माँ बाप का बहुत प्यारा है, बहुत दुलारा है, लेकिन जो है ना ये चलने फिरने से माजूर है, बोल नहीं सकता। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। 25 साल से इसकी मां कहीं सफर नहीं करती है। इस बच्चे के खातिर, इस बच्चे को खिलाना, इसको वक्त देना, इसका ख्याल रखना और इसको सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना देना और इसको गुस्ल कराना, इसके कपड़े चेंज करना, इसको दिन में 3-4 दफा वॉशरूम ले जाना और इसकी गंदगियों को साफ करना। अरे 25 साल की उम्र है, इसको बांधा हुआ क्यों है? कहा इसको बहुत हल्का बांधा है, इसको छोड़ देते हैं ना तो ये कहीं भी खुजाल देता है, खून निकल आता है, कुछ नुकसान कर देता है, ना समझ है, किसी को कोई चीज मार देता है, इसका दिमाग सही नहीं है। उस वक्त मुझे एहसास हुआ क्या अल्लाह आपने हमें बच्चे दिए, सही सालिम दिए, तंदुरुस्त दिए, देखने वाले, बोलने वाले, सुनने वाले, उनको कोई तकलीफ नहीं, वरना कितने अहमदाबाद के चक्कर काटने पड़ते, कितने लाखों रुपए खर्च कर दिए होते, कितनी जमीनें बिक गई होती और कौन सी हम लोग की सारी मेहनतें हमारी आगे पीछे हो गई होती। बच्चे के खातिर न सही मानों में हम अल्लाह के रास्ते में वक्त लगा सकते, न सही मानों में हम दुनिया की तिजारत कर सकते, उसका गम हमें अंदर से सताता, लेकिन हम अफसोस में अपनी जिंदगी गुजारते। आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने औलाद दी है, सही सालिम दी है, ये अल्लाह की अमानत है। अभी हमारे यहाँ एक कारी साहब अच्छा बयान करते हैं, वो रोते बहुत है। मैंने कहा ये बयान करते हैं, बड़े मजेदार करते हैं, ये बाद में कार में बैठ के क्यों रोते रहते हैं? उनके खादिम ने कहा इनका बेटा नाबीना है, इनका बेटा नाबीना है, दुनिया इनके बयान सुनती है, इनका बेटा सुनता है मोबाइल में लेकिन इनको देख नहीं पाता, तो बाप के आंख में आंसू आ जाते हैं, वो खिलौने ला के देते हैं तो बेटा देख नहीं पाता। अब्बू आप कैसे लगते हैं? मेरी अम्मा कैसी लगती है? अब्बू ये कुरान कैसा होता है? अब्बू अपना घर कैसा है? अभी काबतुल्लाह में लेकर गए थे, आप अंदाजा लगाए जब काबतुल्लाह को देखा होगा पहली नजर पे तो बाप के कैसे आंसू गिरे होंगे, उसकी माँ कैसी तड़पी होगी। हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो कोई पैसे कम हो जाए उसको तकलीफ समझते हैं, कोई बुरा भला कह दे उसको तकलीफ समझते हैं। और ये जो सारी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी है, हम इस पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करें, अपने बच्चों को जाया न करें, अपने बच्चों को दुनियादार न बनाएं, इनकी निगरानी करें। जैसे ड्राइवर चौकन्ना होता है, हम अपने बच्चों की निगरानी में चौकन्ना रहे। इसका यह मतलब नहीं गुस्से होना, डांटना, बोलना, झिड़कना और एकदम तू तुकारे से बात करना और बच्चे की इज्जत न करना, ना 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 ना। अखलाक, मोहब्बत, बच्चे के साथ दोस्ती, प्यार, उल्फत, उसके दोस्त बन के रहना, उसकी गलतियों से दरगुजर करना, उसको मोहब्बत की जुबान से समझाना, उसको अपनापन बताना कि वो अपनी बातें दोस्तों को ना बताए, वो अपनी बातें हमें आकर के बताए और बाप फिर मोहब्बत से उसको समझाए ताकि बच्चों की अच्छी तरबियत हो। हम ड्राइवर को देखते हैं 1000 किलोमीटर का सफर होता है, न उसकी गाड़ी किसी से टकराती है न किसी और की कार इससे टकराती है। क्या बात है? फरमाया कि हाईवे पर चलने वाले सारे चौकन्ना है, इस कांच में भी देख रहा है, ये दोनों शीशे में भी देख रहा है, आगे भी देख रहा है, पीछे भी देख रहा है, राइट भी देख रहा है, लेफ्ट भी देख रहा है, लोगों के साथ बात कर रहा है और चौकन्ना है। फरमाया कि ऐसे माँ बाप चौकन्ना रहे कि हमारे बच्चे अच्छे लोगों के साथ रहे, अच्छे बच्चों के साथ घूमे, हमारे बच्चे स्कूल में आगे हो, हमारे बच्चे ट्यूशन में आगे हो, हमारे बच्चे इंग्लिश में आगे हो, इसी तरह हमारे बच्चे मकतब में आगे हो, हमारे बच्चे इस्लामी पढ़ाई में आगे हो, हमारे बच्चे जल्दी जल्दी अपना कुरान खत्म करें, फिर उसके बाद वो हाफिज बने, आलिम बने, कारी बने, मुफ्ती बने। याद रखना, ये बच्चा अगर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर और लॉयर बनेगा ना
تو آپ کو اس کے ساتھ ادب سے بات کرنی پڑے گی، اس کی فیملی کے ساتھ ادب سے بات کرنی پڑے گی، چونکہ یہ 50,000 لاکھ کما رہا ہے، اس لیے اس سے ادب سے بات کرنی پڑے گی۔ ڈاکٹر صاحب ناراض نہ ہو جائیں، وکیل صاحب ناراض نہ ہو جائیں، میں منع نہیں کرتا ڈاکٹر بنانے سے، مسلمانوں کو اچھے ڈاکٹر، وکیل، پروفیسر اور لوئر کی ضرورت ہے، میں ایک سائیکولوجی بیان کر رہا ہوں۔ جب بچہ ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، پروفیسر، لوئر بنتا ہے نا تو ماں باپ ادب سے بات کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ناراض نہ ہو جائے۔ اور یہی بچہ جب حافظ، عالم، قاری، مفتی، دین کا داعی بنتا ہے نا تو یہ بچہ پھر ادب سے بات کرتا ہے کہ کہیں میرے ماں باپ ناراض نہ ہو جائے ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ کیسے پتا چلے اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ سوگر چیک کرنے کا مشین ہے، پریشر کو ناپنے کا مشین ہے، بخار چیک کرنے کا مشین ہے، تو اللہ خوش ہے یا ناراض ہے اس کا کوئی مشین ہے؟ فرمایا ہاں تیرے ماں باپ کو دیکھ لے، اگر وہ خوش ہے تو پھر اللہ بھی تجھ سے خوش ہے، اور اگر وہ ناراض ہے تو پھر اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے۔ جب بچے پڑھتے ہیں اور ان کے اندر دینداری آتی ہے پھر وہ اپنے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا ادب، کیسا احترام! حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے میں کبھی اپنی ماں سے پہلے بیٹھا ہوں، یہ مجھے یاد نہیں ہے، ہمیشہ پہلے میری ماں بیٹھی ہے پھر اس کے بعد ذوالفقار بیٹھا ہے، یہ میری ماں ہے، اس کا ادب ہے، اس کا احترام ہے، اس کی برکت سے میں دنیا میں آیا ہوں، اس کی برکت سے مجھے ایمان ملا ہے۔ آج کا نوجوان کہتا ہے میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ ارے جناب، تیرے لیے اگر کچھ بھی نہیں کیا، تیرے اگینسٹ گئے، تیرے خلاف گئے، تجھے ستایا، پھر بھی ان کی برکت سے تجھے ایمان ملا ہے، تیری ذمہ داری ہے تو ان کی قدر کر، تو ان کا احترام کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماں باپ کا ادب، احترام۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب فرماتے مجھے کبھی یاد نہیں پڑتا کہ میں اپنی امی کے بازو میں بیٹھا ہوں، مجھے کبھی یاد نہیں پڑتا، میں ہمیشہ میری ماں کی قدموں میں جا کے بیٹھ جاتا تھا۔ میرا امی کہتی تھی ذوالفقار اوپر آ، میرے بازو میں بیٹھ، نیچے کیوں بیٹھتا ہے؟ میں کہتا تھا ماں مجھے آپ کے قدموں میں بیٹھنے دو، مجھے آپ کے قدموں میں سکون ملتا ہے۔ یہ کہہ کے رونے لگے۔ آج ان کی ماں دنیا میں نہیں ہے، آج اللہ تعالیٰ نے ان سے کیسا کام لیا، کیسا ان کا ڈنکا بجا، کتنے لوگوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کا فیض عام کر دیا۔ اور آج کے ایسے گئے گزرے دور میں کسی کا فیض پوری دنیا میں عام ہو جانا اور ان کی کتابیں پڑھ کر علماء کا جمعہ میں بیان کرنا اور ان کی باتوں کو سن کر لوگوں کا رونا، اور ہر ایک موبائل میں جہاں گندگی عام ہے ان کی آواز کا آنا، ان کے درد کا آنا اور ان کے خلفاء کا پوری دنیا میں پھیل جانا اور اللہ ہی اللہ کروانا اور حضور کا عشق سمجھانا اور اللہ کے دین کی محنت کو سمجھانا اور سب کی پوری امت کی تربیت کی فکر کرنا، ایسے گئے گزرے دور میں جہاں لوگوں کے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، ایسے ہی کسی کا فیض عام ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، نوجوانوں، یہ میرے چھوٹے چھوٹے پھول جیسے بچوں، میری یہی گزارش ہے آج کے جلسے میں ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کا احترام کریں، ان کا رسپیکٹ کریں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ جب نہیں ہوں گے نا، ان کے جنازے اٹھ جائیں گے نا، اور یہ قبر میں جب چلے جائیں گے نا، یاد رکھنا ہر چیز کا بدل مل جاتا ہے، ماں باپ کا بدل نہیں ملا کرتا، ماں باپ کا بدل نہیں ملا کرتا، سوائے رونے کے، پچھتانے کے اور کباڑ دیکھ کر ان کو یاد کرنے کے اور ان کے بستر کو دیکھ کر رونے سے اس کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ روتے روتے زندگیاں گزر جاتی ہے، عید کے دن بڑے تیار ہو جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ ماں کی یاد ستاتی ہے، پھر وہ ماں کی یاد رلاتی ہے۔ عید کی نماز کے بعد جب سارے لوگ گلے ملتے ہیں، ماں کی یاد آ جاتی ہے، ابو کی یاد آ جاتی ہے، ان کا پیار سے بیٹا کہنا یاد آ جاتا ہے، ان کے ہاتھ کے شیرخرمے اور ان کے ہاتھ کے سموسے اور ان کی وہ محبت کی باتیں اور ابو کے ہاتھ کا اس وقت کا ملنے والا 10 روپے کا کور جس کی قیمت آج 10 کروڑ کی زمین ادا نہیں کر سکتی، وہ محبت، وہ پیار، وہ الفت اور لالچ کوئی نہیں، سوارت کوئی نہیں، مطلب کوئی نہیں۔ آپ کا بچہ تیسری کلاس میں پڑھ رہا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کو بڑا ہو کر کما کر کے دے گا؟ نا 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 مولانا، نا نا نا، ایسی بات نہیں ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا یہ مجھے کما کے دے، میں چاہتا ہوں اس کو اس کی لائف
لائف میں کوئی تکلیف نہ آوے، مولانا میرے جانے کے بعد یہ اچھی طرح زندگی گزارے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسی سوچ اور ایسے جذبے اور ایسی چاہت اور ایسے ارادے اور ایسے دل کے جذبے، وہ کون سی دعا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو بھولتے ہو؟ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تو ہم کو احساس ہوتا ہے کہ کیا قربانیاں دیے، اور اس زمانے میں جبکہ میں بولنا نہیں چاہتا، گندگی کی صفائی کے ایسے بہترین انتظام نہیں تھے، ماں باپ کو گندگیاں صاف کرنی پڑتی تھی، بچے کہیں بھی گندگی کر دیتے تھے۔ ہم اس دور کے بڑے ہوئے ہیں، کیا قربانیاں دی ہمارے ماں باپ نے، ہماری کتنی مرتبہ گندگیوں کو صاف کیا، ہمیں غسل کیا، کبھی ہمیں گندا رہنے نہیں دیا، کبھی ہم کو گندگی میں لت پت ہونے نہیں دیا۔ اور آج ہمیں کہ ذرا بڑے ہوئے، جوان ہوئے، شادی ہو گئی، امی کو بھول گئے، ابو کو بھول گئے۔ ارے ایسا نہیں کرنا چاہیے، عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، کرو خدمت ماں باپ کی، انشاءاللہ جنت بھی ملے گی۔ ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت، سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت۔ ماں باپ کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر ہار جاؤ گے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ابو خوش ہوں گے، جنت کا دروازہ کھلے گا، اماں خوش ہوگی، اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ دونوں نعمت ہے، ان کے لیے دعا کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی غلطیوں کو معاف کرنا، ان کے غصے کو برداشت کرنا، درگزر کا معاملہ کرنا۔ ہاں، ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو نہ ستائے، یہ بھی غلط ہے۔ بیوی ہے، اس کی بڑی قربانی ہے، وہ سب کو چھوڑ کے آئی ہے۔ ماں کا مقام اپنی جگہ ہے، بیوی کا مقام اپنی جگہ ہے، دونوں کو اکرام کرو، دونوں کو عزت دو۔ کیوں؟ ماں ہمیں دنیا میں لانے کا ذریعہ بنی، اور بیوی سب کو چھوڑ کر کے ہمارے پاس آئی۔ فجر کی 2 رکعت سنت گھر پڑھو، اور فرض نماز مسجد میں آ کر کے پڑھو، اللہ آپ کے گھر کے جھگڑوں کو ختم کر دے گا۔ اس دیوانے کی یہ بات یاد رکھو، فجر کی نماز کا اہتمام کرو، اپنے دن کی ابتدا فجر کی نماز سے کرو۔ وہ اللہ بلا رہا ہے، اس اللہ کو ناراض نہ کرو۔ کیا شیطان نے کوئی زنا کیا تھا، کوئی چوری کی تھی، کوئی شراب پی تھی، کوئی معاملات میں آگے پیچھے کیا تھا، اس نے سجدے کا ہی تو انکار کیا تھا، خدا نے اس کو ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا۔ فجر میں سجدے کا انکار نہ کرو، رات لیٹ سو کر صبح میں نہ اٹھ کر کے مزے سے 9 بجے چائے پینا، کافی پینا، اور پھر جاب پر چلے جانا، اور اللہ کو یہ ثابت کرنا، اللہ آپ نے مجھے رات کا کھلایا نا، میٹھی نیند سلایا نا، میرے کھانے کو ہضم کروایا نا، صبح میں آپ نے مجھے واش روم میں لے جا کر فریش کروایا نا، آپ نے مجھے اچھی چائے پلائی نا، آپ نعمتیں دیتے رہو، میں بغاوت کرتا رہوں گا، میں آپ کو ناراض کرتا رہوں گا، آپ کی نعمتوں کو کھا کر میں آپ کے خلاف جاؤں گا، نعوذ باللہ اگینسٹ جاؤں گا۔ یہ انسان بولتا تو نہیں ہے لیکن اس کا عمل بتاتا ہے۔ اس کو نماز ہی سمجھ میں نہیں آتی، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اسلام کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ یہ میٹھی نیند کو چھوڑ کے اٹھا ہے، سخت ٹھنڈی میں یہ مسجد میں آیا ہے اور اس نے نماز پڑھی ہے۔ میرے عزیزوں 2 رکعت سنت گھر پڑھو، آپ کے گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور مسجد میں واکنگ کر کے آؤ، چل کے آؤ۔ مسلمانوں واکنگ کی عادت بناؤ، مسلمانوں واکنگ کی عادت بناؤ۔ اللہ کو کمزور لوگ پسند نہیں ہے، کمزور نوجوان پسند نہیں ہے، اللہ کو طاقتور انسان پسند ہے۔ اچھے بنو، مضبوط بنو، اپنی صحت کا خیال رکھو، صحت اچھی ہوگی تو لانگ ٹائم سجدہ کر سکو گے، ورنہ ڈاکٹروں کے ہاتھ کا پھر کھلونا بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، اس کا خیال کرو، کم کھاؤ اور اچھی زندگی گزارو، اچھی غذا کھاؤ، نقصان پہنچانے والی کیمیکل والی غذا سے اپنے آپ کو دور رکھو، اور ورزش کرنے کی کوشش کرو، چلنے کی کوشش کرو۔ آپ صبح کی نماز میں چل کر کے آؤ، 10 منٹ یہاں سے چل کر کے جاؤ، صبح کی نماز میں آؤ 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ آپ اس کی عادت ڈالو، دیکھنا اللہ آپ کو کیسی برکتوں والی روزی دے گا۔ میں امید کرتا ہوں، میں نے سنا شیخ بشیر احمد صدیق رحمت اللہ علیہ سے مدینہ منورہ میں کہ بیٹا جن کو میں نے یہ عمل دیا اور انہوں نے یہ عمل یقین کے ساتھ کیا، آج میری نظروں میں خدا نے سب کو کروڑوں پتی بنا دیا۔ یہ شیخ بشیر صاحب نے کہا۔ اس کے بعد میں آپ کو میرا تجربہ بیان کرتا ہوں، میں نے یہ عمل جن کو بتایا اور انہوں نے پابندی سے یہ عمل کیا،
वो आए मेरे पास कि मौलाना हमने सोचा भी नहीं था, हम 21 लोग उम्रा करके आए। एक शख्स आए, मौलाना मैं बहुत हालात में था, अमल शुरू किया, आज मैं करोड़पति हूँ। एक शख्स मेरे पास आए, मौलाना मैं मालदार आदमी हूँ, हर महीने 1.5 लाख कमाने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह अभी 14 लाख कमा रहा हूँ, इत्मीनान से मेरी जिंदगी गुजर रही है। कितने लोग आए मेरे पास, मौलाना हम फजर नहीं पढ़ते थे, इस अमल की बरकत से फजर पढ़ रहे हैं। मौलाना हम तहज्जुद नहीं पढ़ते थे, कितने लोग आए, इस अमल की बरकत से हम तहज्जुद पढ़ रहे हैं। सुबह उठना और 2 रकात सुन्नत घर पढ़ना, और ये अमल सुभान अल्लाह व बिहम्दी, अल्लाह की तस्बीह और तहमीद, सुभान अल्लाह की लाज़िम, अरे अल्लाह की तस्बीह बयान करना, उसकी अजमत को बयान करना, व बिहम्दिही, उसकी हम्द करना, अस्तगफिरुल्लाह, और यूं कहना अल्लाह पाक सॉरी। अरे ये तो अल्लाह की रहमत को जोश दिलाने वाला अमल है, ये तो फरिश्तों की तस्बीह है। हम क्यों रिस्क के मामले में परेशान रहे, बेचैन रहे, हालात में रहे? अपने बस की मेहनत करनी है, हलाल रोजी कमानी है, लेकिन आप इस अमल का भी एहतमाम करें। फजर की नमाज पढ़े, तालीम में बैठे, मस्जिद वार जमात में बैठे, और रिटर्न इशराक पढ़ के जब घर जा रहे हो 3 तस्बीह का एहतमाम करें। अल्लाह तबारक व ताला हमें सही समझ अता फरमाए और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। दिल दुखता है ये बच्चे जब इस्लामी लिबास से दूर नजर आते हैं, दिल दुखता है इन बच्चों के सरों पर जब अंग्रेजी बाल नजर आते हैं, और दिल खुश हो जाता है जब छोटे छोटे मासूम बच्चे मौलाना नजर आते हैं, कफनी पायजामे में नजर आते हैं, टोपी में नजर आते हैं, इस्लामी लिबास में नजर आते हैं, शराफत टपकती है, लगता है बड़ा होके नेक बनेगा, अल्लाह वाला बनेगा। इस बच्चे को क्या मालूम, वो तो माँ बाप के हाथ में है। दरख्त की शाख छोटी होना, जिस तरफ मुड़ा उस तरफ मुड़ जाती है, बड़ी होने के बाद नहीं मुड़ा करती। ये छोटे बच्चे हैं, आप इनको हाफिज बनाओगे, हाफिज बन जाएंगे, आलिम बनाओगे, आलिम बन जाएंगे, कारी बनाओ, कारी बन जाएंगे, मुफ्ती बनाओ, मुफ्ती बन जाएंगे। ये बड़े होके आपकी कदर करेंगे, आपका इकराम करेंगे, रात के अंधेरों में ये आपके पैर दबाएंगे, आपको नहीं सताएंगे, ये आपकी अजमत को समझेंगे। जब जनाजा उठेगा ना तो ये रो रो के आपकी जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे, और जब कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा ना और आधे घंटे के बाद कब्रिस्तान का गेट बंद हो जाएगा ना और वो मुनकर नकीर के आने का वक्त है ना, सारे लोग कब्रिस्तान से बाहर आ जाएंगे, खाने पिलाने में मशगूल हो जाएंगे। ये आपका हाफिज बेटा, आलिम बेटा, दीन का काम करने वाला बेटा, ये वहां खड़े रह के अल्लाह के सामने रोएगा, अल्लाह ये संगीन वक्त है, मुनकर नकीर के आने का वक्त है। मुनकर नकीर की अपनी एक भयानक शक्ल होती है। अल्लाह मेरी माँ बहुत डरने वाली थी, उसको कब्र का बहुत खौफ था, आज आपके पास आई है ना, अल्लाह इसकी हिफाजत कर ले, इसको हिम्मत दे दे, सवाल के जवाब आसान कर दे, इसकी मगफिरत कर दे। अल्लाह मुझे मदरसे में इसने भेजा था, पैसे बचा बचा के मुझे देती थी, मेरा ख्याल करती थी। ये बच्चे आपको इसाले सवाब करेंगे, आपको पढ़ के बख्शेंगे, वरना ये दुनिया जहां एक माँ 5-6 बच्चे को बड़ा करती, 5-6 बच्चे मिलके एक माँ को नहीं देख सकते, ये वो दुनिया है, ये मतलबी दुनिया है, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। अरे भाई लोग अपनी बहन को घर बुलाने तैयार नहीं, उनको वारसा देने तैयार नहीं, उनकी बहन फोन उठाती है और फोन करती है और एक रिंग बजे उससे पहले कट कर देती है। शोहर कहता है कर तो सही, आखिरकार तेरा भाई है, तुम लोग बचपन में साथ में खेले हैं, अम्मी अब्बू के मंजूरे नजर रहे हैं, एक आमलेट में तुमने खाया है, तुम्हारे दरमियान बहुत मोहब्बत थी, फोन तो कर। वो बहन कहती है शायद मेरी भाभी यूं कहेगी कि ये आपकी बहन अब अपने घर आना चाहती है, इसलिए मैं फोन नहीं करती। ये क्या हो गया, ये कैसी दूरियां हो गई, सगे भाई बहन आपस में एक दूसरे से दूर हो गए, वारसे देना बंद कर दिए, और वो यूं समझ रहे कि हम मीरास को दबा लेंगे तो हम मालदार हो जाएंगे, हमारा पैसा बच जाएगा। अरे अल्लाह की जो पकड़ आएगी, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है, आपकी उल्टी गियर लगना शुरू होगा और रिवर्स गाड़ी बहुत तेज जाती है, फिर वो अल्लाह की पकड़ आएगी। ये वारसा देना फर्ज है, फर्ज है, जिस तरह नमाज का पढ़ना फर्ज है, रमजान के रोजे का रखना फर्ज है, ये जरूरी चीज है, कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। सूरत के एक शख्स कहने लगे हमने हमारी बहन को वारसा देना था और यूं कहा कि बहन ये तेरा वारसा 1 करोड़ रुपए के ऊपर बनता है, अगर तू कहती हो तो
अभी दे दे, और तू कहती हो तो 5 साल में टुकड़ा टुकड़ा करके दे, तो तेरा एहसान होगा हम पर, चूंकि हमने घर में से भी तुझे हिस्सा दिया है, घर तो बेचा नहीं है, लेकिन अगर तू कहती है अब भी ना अब भी दो, तो हम घर बेच के दे देंगे। लेकिन बहन अगर तू अपने भाइयों पर एहसान करेगी तो हम घर नहीं बेचेंगे, हम मेहनत करेंगे, अपनी कमाई में से तुझे देंगे। वो दो नौजवान मुझे कहते हैं, मौलाना करोड़ों की बात थी, क्या बताऊं आपको, अभी तो बहन को बताया और देने की नीयत की, बहन ने हमको 5-7 साल का वक्त दिया और अल्लाह ने हमारा 16 गुना पैसा बढ़ा दिया। जो करोड़पति है वो 16 गुना कह रहे हैं। अरे मौलाना फिर तो जो पैसों की मूसलाधार बारिश हुई, और जो अल्लाह ताला ने हमको दिया, और जो नहीं देते उनको पूछो क्या हाल होते हैं, उनके बच्चों के क्या हाल होते हैं, उनमें मियां बीवी में कैसे लड़ाई झगड़े होते हैं, और उनके बच्चे कैसे दर्दे सर बनते हैं, और उनकी बच्ची की शादियों में जो वो खर्चा करते हैं, और बच्चियां वो जाती है और 2 महीने के बाद क्या फोन आते हैं, अब्बू हमारी सास हमको सता रही है। याद रखना वो ठाड़ वालों, अल्लाह को नाराज करके कोई खुश नहीं रह सकता, चाहे बादशाह हो, अमीर हो या गरीब हो, और अल्लाह को राजी करके कोई परेशान नहीं रह सकता। ये जलसे, ये मेहनत, ये कोशिश, ये कुर्बानियां, ये इसीलिए है कि हम अल्लाह को राजी कर लें। मैं मुबारकबादी पेश करता हूं, बयान तो नहीं करने वाला था, पता नहीं कैसे शुरू हो गया, लेकिन खैर मैं मुबारकबादी पेश करता हूं इन 22 बच्चों को, ये जिन्होंने नाजरा खत्म किया। देखो मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, जरा समझना, ये जो बच्चे नाजरा खत्म करते हैं ना, ये 11 साल की मेहनत का नतीजा होता है। 9, 10, 11 साल, ये ऐसे ही इनको सर्टिफिकेट नहीं दी, ये छोटे थे 3 साल के, 4 साल के, जब ये मकतब में आए, इनको कायदे की, इनको हुरूफ की पहचान करवाई, फिर इनको कायदा पढ़वाया, मुश्किल से इन्होंने कायदा पढ़ा, सबसे मुश्किल काम कायदा पढ़ाना, उसको समझाना, अमर, हमजा जबर मीम जबर म, अम, रा जबर अमर, ये सब करवाना कितना हार्ड है। अल्लाह अकबर कबीर, अल्लाह जज़ाए खैर दे उलमा को, यही बेहतर जानते हैं। कोई कस्टमर आके थोड़ा दिमाग खराब करता है तो लोग वो परेशान हो जाते हैं, और ये बच्चों को, एक एक बच्चे को समझाना और उसको कहना बेटा ये जबर है, क्या करता है, ये मीम है, ये छोटी हा नहीं है, अलिफ जबर है बेटा, अलिफ पे ऊपर जबर नहीं होता, हमजा जबर, अमरा बलग, ये नून जबर ना बेटा, नून के ऊपर नुक्ता होता है, बा के नीचे होता है, ये बा है बेटा, तुझे अभी तो मैंने लिख के समझाया, मार भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, डांट भी नहीं सकते मोहब्बत की जुबान में, तो बड़ी मुश्किल से बेचारे को कायदे की पहचान होती है। फिर वो अम्मा पढ़ता है, और अम्मा में भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अम्मा पढ़ेगा तो कुरान पढ़ेगा, अम्मा में वक्त लगता है, फिर उसके बाद वो बेचारा कुरान पढ़ता है, और 2-3 पारे होने के बाद फिर उसकी गाड़ी शुरू होती है, फिर वो 2-2, 3-3 सफ़े सुनाता है, फिर तब जाके उसका ये कुरान खत्म होता है। तो उन बच्चों को भी मैं मुबारकबादी पेश करता हूं, और मेरी दिली चाहत थी, मौलाना ने बहुत अच्छा अनाउंस किया, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, इन्होंने एक जुमला कहा कि हमारे मकतब में एक बच्चा हाफिज हो रहा है, सही है ना? मेरी चाहत थी, दिली चाहत थी कि मौलाना आइंदा साल ये ऐलान करे कि माँ बाप को ये जलसा इतना दिल पे लगा, बच्चों का प्रोग्राम और ये दीनी माहौल, और जहां अनवारात की बारिश हो रही है और इतनी रात को सुकून ही सुकून लग रहा है, ये माँ बाप ने नियत की और 22 बच्चे हाफिज बनने बैठ गए, और अब हमारे मकतब में 23 बच्चे हाफिज बन रहे हैं, 23 बच्चे। ऐसा करोगे वोटा वालों? आपका बच्चा हाफिज बनेगा ना, अल्लाह आपको जन्नत देगा, जन्नती जोड़ा पहनाएगा, अल्लाह ताला आपको ताज पहनाएगा, वो तरावी पढ़ाएगा ना, आपका दिल बड़ा हो जाएगा। तो नियत करे कि इंशाअल्लाह अब ये हमारे 23 बच्चे मदरसे में चले जाएंगे। ये तो माशाअल्लाह आपके यहाँ तो बहुत अच्छा है, खत्म करवाते हैं। हम लोग क्या करते पता है, हम लोग, अभी मेरा बेटा है 10-11 की उम्र है, उसके 5 पारे हुए नाजरा में, तो मैंने उसको उठा लिया, तो उसके उस्ताद ने कहा कि मौलाना आप कुरान खत्म नहीं करवाओगे? तो मैंने कहा कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ये इसको 5 पारे याद हो गए? बोले हाँ, नाजरा पढ़ लेता है। मैंने कहा जो बच्चा 5 पारे का हाफिज हो जावे, क्या वो 25 सिपारे देख के नहीं पढ़ सकता है? तो बोले ना वो तो पढ़ सकता है 25 पारे। मैं कहा जो बच्चे को 5 पारे जुबानी याद हो वो पढ़ता हो, वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम, क्या वो 26 पारे, क्या वो दूसरे 25 पारे नहीं पढ़ सकता? तो कहा पढ़ सकता है। मैंने कहा इसको खत्म करने में 20 पारे और 2 साल लग जाएंगे, एक काश अगर ये 2 साल हाफिज क्लास में बैठ जाता है तो मेरे बच्चे के 20 पारे हाफिज हो जाएंगे। फिर ये हाफिज होगा, फिर 9 साल आलिम के,
پھر 9 سال عالم کے، پھر یہ 1 سال مفتی بنے گا، اسی میں قاری بنے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا، سمجھ دی، تو انشاءاللہ یہ 1 سال کی جماعت میں جائے گا. ہم اس کی کوشش کریں گے. جو علماء سال لگا رہے، جن کا سال لگ رہا ہے، وہ بھی ہمارے علماء، وہ بھی ہمارے بڑے، اور جن علماء کا کسی وجہ سے سال نہیں لگا وہ بھی ہمارے بڑے. یہ تو ہمارے بڑوں کی ایک چاہت ہے کہ علماء کا سال لگ جاوے، لیکن کسی کا سال نہ لگا اس کو عالم نہ سمجھنا، اس کو حقیر سمجھنا، یہ تو بہت بڑی جہالت کی بات ہے. انہوں نے تو 12 13 14 سال لگائے. ہم علماء کی قدر کریں، ان کا اکرام کریں. تو پھر میں نے ان کے استاذ کو سمجھایا کہ میں میرے بچے کو اٹھا لیتا ہوں. بولے بہت اچھا. میں نے اٹھا کر اس کو ایک استاد سے بات کر کے مدرسے میں رکھ دیا. یعنی وہ گھر پہ آتا ہے، جاتا ہے، اسکول بھی جا رہا ہے، ٹیوشن بھی جا رہا ہے. الحمدللہ کچھ ہی دن ہوئے اس کے 3 پارے ہو گئے. میں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ فوراً مشورہ کیا. میں نے کہا دیکھ میری بیوی، ایک بات سن، یہ ابو دجانہ ہے نا؟ بولے ہاں. میں نے کہا کہ یہ 5ویں کلاس میں ہے، اپنے کو اس کو 5 پڑھانے کی ہے. تو بولے وہ اسکول بہت ضروری ہے. میں نے کہا وہ باہر سے 10ویں کی ایگزام دے دے گا. میں نے کہا دیکھ میں بھی 5 پڑھا تھا، اس کے بعد میں عالم کلاس میں پڑھا، تو میں نے اسپوکن انگلش کا بہت اچھا کورس کر لیا، پھر میرا پہلا نمبر آتا تھا. تو یہ بچہ ابھی حافظ ہو جائے گا، اس کے بعد یہ عالم بنے گا. تو انشاءاللہ یہ 3 ٹائم مدرسے جائے گا اور 1 ٹائم 2 گھنٹے اسپوکن انگلش کا کورس کرے گا. یہ پھڑ پھڑ انگلش بولے گا انشاءاللہ، انگلش میں لکھے گا. یہ 12ویں کلاس کے بچے سوچ بھی نہیں سکتے نا ایسا انگلش بولے گا. اس کے ٹیچر کو ہم سمجھائیں گے، ان کو اچھی فیس دیں گے کہ یہ بچہ ہے 2 گھنٹے آپ کو دے گا، اس کو اچھا انگلش سکھاؤ، پہلے سے سکھاؤ. یہ 5 کلاس پڑھا اس کو بھول جاؤ، اس کو بولنا سکھاؤ. تو یہ بچہ پھڑ پھڑ انگلش میں بات کرے گا، تو پھر یہ عالم بنے گا نا. ورنہ حافظ بنے گا وہاں تک 18 سال کا ہو جائے گا. اب کہو عالم بنانا ہے تو کہیں گے اس کی شادی کب کریں گے؟ ہمارے یہاں تو شادی کی فکر بھی چھوٹے پن سے ہو جاتی ہے. تو بھائی اس کو حافظ بنانا ہے، پھر اس کو عالم بنانا ہے، قاری بنے گا، مفتی بنے گا، پھر 1 سال جماعت میں جائے گا، آئے گا تو انشاءاللہ اس کی شادی کریں گے. تو میری اہلیہ نے کہا کہ ہاں یہ بات تو اچھی ہے. تو میں نے کہا دیکھ یہ 5ویں کلاس کا اس کا آخری سال، ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو ڈاکٹر بناویں، تب تو ٹھیک ہے. لیکن اس کو 7 پڑھا کے اٹھا رہے ہیں، 8 پڑھا کے اٹھا رہے ہیں، 10 پڑھا کے اٹھا رہے ہیں، تو نہ دنیا میں آگے جا رہے ہیں نہ دین میں آگے جا رہے ہیں. کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. کوئی ایک فیلڈ میں تو آگے جاوے. یہ حافظ بنے، عالم بنے، قاری بنے، مفتی بنے. تو الحمدللہ گھر والے سب تیار ہو گئے. تو ابھی اس کے استاد کے ساتھ ایک مذاکرہ ہو گیا ہلکا پھلکا. خلاصہ یہ کہ یہ سال 5 پارے ہو جائیں گے اور آئندہ سال اسکول میں سے اٹھا لیں گے، 3 ٹائم مدرسے جائے گا تو 20 پارے ہو جائیں گے. تیسرے سال میں انشاءاللہ حافظ ہو جائے گا. یہ اپنے بس کی محنت ہے، پلاننگ ہے، کوشش ہے. میں نے کہا اس کا بھائی چھوٹا 8 سال کا ہے، یہ ابھی ایسا کرے گا تو پھر اس کا چھوٹا بھائی ایسا کرے گا. اور اپنے کو دیکھ کے انشاءاللہ بہت سے بچے اس طرح حافظ عالم بنے گے. ورنہ بہت سے بچے اسکول میں جاتے ہیں، نہ اسکول کے رہتے، نہ دنیا کے رہتے، نہ آخرت کے رہتے. انشاءاللہ اپنے اس کو اچھی اسکول کی تعلیم دیں گے، اس کو اسپوکن انگلش کروائیں گے. حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی کہتے میں تو ایک بھی دن اسکول میں ہی نہیں گیا، ایک بھی دن. حضرت مولانا عمرین صاحب محفوظ رحمانی کہتے میں تو ایک بھی دن اسکول میں ہی نہیں گیا. مولانا طارق جمیل صاحب کہتے مجھے اسکول کی پڑھائی سمجھ میں نہیں آتی، ایسا لگتا ہے تاجر بنے بیٹھے ہیں، اپنے بچوں کو گھر کا ہوم ورک دو. میں اسکول کا مخالف نہیں ہوں، میں منع نہیں کرتا ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں اپنے بچوں کے بارے میں کچھ سوچنا کہ وہ کچھ بن جائے. یا تو ڈاکٹر بنے پورا بنے، یا انجینئر پورا بنے، وکیل پورا بنے، پروفیسر پورا بنے، لوئر پورا بنے، یا تو وہ پورا حافظ بنے، عالم بنے، قاری بنے، مفتی بنے، دین کا دائی بنے. میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ میری اس بات کو پوزیٹیو نظریے سے دیکھا جائے گا، نیگیٹیو نظریے سے نہیں دیکھا جائے گا. ایک بات سنا کے اپنی بات ختم کروں. الحمدللہ میں مدینہ منورہ کے سفر سے ابھی 15 دن پہلے لوٹا تو میرا آخری دن تھا. تو ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، اس کے چہرے پہ نور بہت تھا. ہم کھانے میں شریک ہو گئے ایک ٹور میں. تو میں نے اس کو کہا کہ ماشاءاللہ کیسے ہو. کچھ باتیں ہوئی کہ ماشاءاللہ آپ کے چہرے پہ تو نور بہت ہے. بولے کیا بات کرتے ہو مولانا، میں تو ایسا سیدھا سادہ گنہگار آدمی ہوں. میں نے کہا نا ماشاءاللہ، پہلے مجھے بتاؤ آپ کہاں کے ہو. تو کہا مولانا میں نا یو کے کا ہوں. یو کے میں. میں کہا اچھا آپ انگلینڈ میں رہتے ہو. تو کہا میں نے کہا آپ انگلینڈ میں رہتے ہو تو پھر اتنا اچھا اردو کیسے بولتے ہو. تو بولے نا 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 وہ اصل تو گجرات نو، وہ اصل تو گجرات نو کہوے. ડાભેલ ના હે પાયનો અહીંયા તો રહેવું. ડાભેલમાં મેં કંઈ પડેલો બી, પછી હું થયું કે ઘરમાં કંઈ એવી કંઈ મસલા આવી ગયા તો મેં પઢાઈ છોડી દીધી. માશાઅલ્લાહ. ચલો اس کے بعد بولے ہم انگلینڈ چلے گئے. وہ بہت اچھا گجراتی مجھے آتا نہیں ہے. تو بولے کہ اس کے بعد ہم چلے گئے بولے انگلینڈ کے لیے. تو میں نے کہا کہ آپ بات گھما رہے ہو، میں آپ کو سوال کچھ پوچھ رہا ہوں، آپ جواب کچھ دے رہے ہو. تو اس نے کہا چلو سن لو مولانا سن لو، میرا نام لے کے کسی کو نہ بتانا ہے. میں نے کہا نہیں آپ کا نام لے کے تھوڑی بتاؤں گا، لیکن ہم کو بتاؤ نا یار، آپ 30 سال کی عمر ہے، چہرے پہ اتنا نور ہے، بھاگ بھاگ کے اتنے طواف کر رہے ہیں، اتنی عبادت کر رہے ہیں. اس نوجوان نے بہت تاریخی بات کہی، خلاصہ میں اس کا سنانا چاہ رہا ہوں.
کہا مولانا میری جاب ہے 7 سے 3:30 نائٹ جاب رات میں، اور آپ کو پتا ہے ہمارے انگلینڈ میں 6 بجے عشاء ہوتی ہے؟ میں کہا مجھے نہیں پتا، ہمارے انگلینڈ میں 6 بجے عشاء ہوتی ہے۔ تو وہ 7 سے 3:30 کی جو میری جاب ہے نا، وہ ہاتھ کی جاب ہے، زبان کی جاب نہیں ہے۔ تو میں ہاتھ سے دنیا کے سیٹ کی جاب کرتا ہوں اور اس زبان سے اپنے پیدا کرنے والے رب کی جاب کرتا ہوں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ تو بولے میں ہاتھ سے کام کاج کرتا ہوں، میں سیٹ کے یہاں کام کرتا ہوں، ان کو پورا امانت داری سے کام کر کے دینا، وہ مجھے تنخواہ دیتے ہیں نا، تو میں اس کا خیال کرتا ہوں۔ اور زبان پہ تو کسی کی لگام ہے نہیں، لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے، غیبت کرتے، گانے گنگناتے رہتے ہیں۔ تو میں نے اس وقت کو تقسیم کر دیا، مولانا 7 بجے جاب پہ شروع ہوتا ہوں، ہمارے یہاں لیٹ نہیں جا سکتے، وقت سے پہلے جانا پڑتا ہے، بیفور جانا پڑتا ہے، اور مولانا 7 o'clock میری جاب شروع ہوتی ہے رات میں، اور اس کے بعد میں 5 گھنٹے 12 بجے تک لگاتار درود شریف پڑھتا رہتا ہوں عشق رسول میں جھوم کر کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرے 5 گھنٹے گزر گئے، میرا معمول ہے جیسے ہی 12 بجے 12 o'clock ہوئے، اس کے بعد میں استغفار شروع کر دیتا ہوں ندامت سے، استغفر اللہ، دنیا کا سب سے بڑا گنہگار میں ہوں۔ یہ عمل میں 2 بجے تک کرتا ہوں مولانا، تو یہ 5 گھنٹے درود شریف ہو گئے، 2 گھنٹے استغفر اللہ ہو گئے، اور اس کے بعد واپس میں درود شریف پڑھتا ہوں 3:30 بجے تک، میں اپنے گھر آتا ہوں، 2 رکعت تہجد کی پڑھتا ہوں۔ یہ میرا روزانہ کا معمول ہے۔ انگلینڈ کا ماحول مجھے اس سے نہیں ہٹا سکتا، یہ جوانی میری اس سے نہیں ہٹا سکتی، یہ موبائل کا ٹکڑا مجھے اللہ اس کا رسول سے دور نہیں کر سکتا۔ تو پھر مولانا چہرے پہ نور بھی آ گیا، اللہ نے یہ حاضری بھی کروا دی، دل میں سرور بھی آ گیا۔ کہاں ہیں ہمارے ایسے نوجوان، کہاں ہیں ایسی سوچ والے، کہاں ہیں ایسے جذبے والے، کہاں ہیں ایسے اللہ کے ساتھ تعلق والے کہ ہماری بھی سوچ ہو کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، دل پہ لے لیں گے۔ دل پہ جمعہ لیا تو اللہ دنیا میں کہیں بھی جمعہ پڑھاتا ہے، کہیں بھی ہم رہے جمعہ نہیں چھوٹتا۔ جو دل پہ لے لیتے تہجد پڑھنا، رات میں کبھی ان کی تہجد نہیں چھٹتی۔ اگر یہ مجمع دل پہ لے لے گا کہ انشاءاللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ روزانہ 1 پارہ قرآن پڑھنا، روزانہ 1 پارہ، ہر مہینے ہمارا 1 قرآن ختم ہو، اس کی کوشش کرنا۔ انگوٹھی والی تسبیح اپنے ہاتھ میں بھرانا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پڑھتے رہنا۔ ہمارے سورت کی ایک مستورات 15,000 پڑھتی ہے، ہم کم سے کم 1500 پڑھ لیں۔ نیت کرے کہ اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کریں گے۔ اور ابھی آپ کا اجتماع ہے 25، 26، 27، کہاں پر ہے؟ شیہور میں۔ اور آپ کو پتا ہے 92 کا اجتماع شیہور میں ہوا تھا، جہاں حضرت جی آئے تھے، اور وہ بہت تاریخی اجتماع ہوا تھا۔ اور اس میں ایک شخص آئے تھے جن کے عقائد درست نہیں تھے، بعد میں اس اجتماع کی برکت سے اللہ نے ان کو ہدایت دی، اور بعد میں علماء کا یوں کہنا ہے کہ وہ ابدالوں تک پہنچے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر تو میری ان سے ملاقات ہوئی، میں 5 سال ان کے ساتھ رہا، اور میں نے بہت سی ابدالوں والی صفات ان کے اندر دیکھی۔ میں نے ان کو پوچھا یہ آپ کی زندگی میں انقلاب کہاں سے آیا؟ تو کہا بیٹا 92 کا اجتماع تھا، شیہور میں تھا، حضرت جی آئے تھے۔ اجتماع کو معمولی مت سمجھنا۔ ہمارے یہاں ابھی ایک نوجوان ہے، اس کے کئی چلے، 4 مہینے بیرون کا سفر، حج، عمرے، کچھ نہیں تھا، ابھی تو کار بہار اللہ نے سب دے دیا۔ ان کو میں نے پوچھا آپ کی یہ زندگی لائف کہاں سے چینج ہوئی؟ کہا مولانا ایک اجتماع میں چلا گیا، پورے اجتماع میں شریک رہا، پورے اجتماع میں کوئی بات دل پہ نہیں لگی۔ میں نے کہا پھر؟ حضرت مولانا اسماعیل صاحب گودرا دامت برکاتہم نے دعا کرائی نا، وہ دعا دل پہ لگ گئی کہ یار یہ تو ہمارے لیے رو رہے ہیں، ہمارے لیے تڑپ رہے ہیں، ہماری فکر کر رہے ہیں، ہماری بچوں کی فکر کر رہے ہیں، ہماری بیوی کے اندر پردہ آ جاوے، ہمارے گھر میں تعلیم ہو جاوے، ہمارے گھر میں برکتیں آ جاوے، یہ تو اس کی دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ہمارے سے کچھ لیتے بھی نہیں، کچھ مانگتے بھی نہیں، کچھ سوال بھی نہیں کرتے، اور قربانی دے کر کے آتے ہیں۔ وہ دعا میرے دل پہ لگی۔ اس کے بعد میں نے کہا اللہ اب میں آپ کی طرف آتا ہوں، میری دنیا آخرت دونوں سوار دینا۔ کہ مولانا وہ اجتماع میری ہدایت کا ذریعہ بنا، میری انقلاب کا ذریعہ بنا۔ پھر میرے بچے عالم بنے، ابھی ماشاءاللہ تبلیغ کا کام بھی کر رہے ہیں، اور وہ مدارس کو بھی چلا رہے ہیں۔ ہاں سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل۔ فکر نبی جس کے سینے میں ہے وہ مدینے میں نہ ہو کر بھی مدینے میں ہے، اور فکر نبی جس کے سینے میں نہیں ہے وہ مدینے میں ہو کر بھی مدینے میں نہیں ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا
اجتماع میں کتنے تہجد گزار آتے ہیں، کتنے رات میں رونے والے آتے ہیں، اور یہ اکابرین 11 مہینے اللہ کے راستے میں چلنے والے، 10 مہینے اللہ کے راستے میں چلنے والے، ان کی فیملی کی قربانیاں، ان کے بچوں کی قربانیاں، یہ جو نوجوان ہمارے تبلیغی اکابرین ہیں، میں جب ان کے علاقوں میں جاتا ہوں اور ان کے بچوں کو دیکھتا ہوں، ان کے گھر کے پاس سے گزرتا ہوں، میری آنکھیں آنسو بہاتی ہے کہ یہ جوانی میں کیا قربانیاں دیتی ہے۔ امت میں ایسے ہی دین نہیں پھیل رہا، اس کے لیے بہت کوششیں کی جا رہی، قربانیاں دی جا رہی، یہ حضرات زندگیاں لگا رہے ہیں اور ہم لوگ 3 دن نہ لگائیں تو یہ افسوس کی بات ہے۔ نیت کرو انشاءاللہ، ایک مجلس نہیں، صرف بیان سننے نہیں، پورے 3 دن 25، 26، 27 شہور اجتماع میں جائیں گے۔ مولانا چھٹی نہیں ملتی، گھر میں شادی ہو تو مل جاتی ہے، موت میت ہو تو مل جاتی ہے، دوستوں کے ساتھ گھومنے جانا ہو تو مل جاتی ہے۔ میرا عزیز دل پہ لے اللہ کی محنت کو، دین اور دین کی محنت یہ تجھے آباد کر دے گی۔ اللہ کے دین کی محنت آبادی کے لیے ہے، بربادی کے لیے نہیں ہے، ایک کو بھی اللہ نے ضائع نہیں کیا ہے۔ اس محنت کی قدر کر اور اس محنت میں لگنے کی کوشش کر، انشاءاللہ اللہ تجھے بھی نوازے گا، اور کل کو تیری نسلوں میں علماء حفاظ پیدا ہوں گے۔ ہمارے ماں باپ ہم کو کہتے ہیں کہ بیٹا اگر یہ تبلیغ کا کام نہ ہوتا آج تم عالم نہ ہوتے۔ کیا بیان اور کیا چیز، ہاں سب چیزوں کی اہمیت ہے، یہ بیان کی اپنی جگہ اہمیت ہے، علماء پڑھا رہے اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اذان دینے والے کی اپنی اہمیت ہے، نماز پڑھانے والے کی اپنی اہمیت، دین کے کسی شعبے کو کم نہ سمجھو۔ میرے 4 بچے، 3 کی تعریف، 1 کی برائی، نہ آپ 1 کی برائی کرو گے میری نظر سے گر جاؤ گے۔ دین کے جتنے شعبے اللہ تک پہنچاتے ہیں، ہر شعبے کی قدر کرو، معاون بنو، محبتوں کے ساتھ رہو، اور ماشاءاللہ آپ کے بوٹاڈ میں تو بہت اچھا ماحول ہے ہی۔ اللہ کرے کہ نظر نہ لگے، رسی ٹوٹ جاتی ہے، جہاز کا لنگر ٹوٹا نہیں کرتا۔ آپ لوگ محبتوں کے ساتھ رہو، ہمارے برادر وطن، ہمارے ہندو بھائی، سکھ بھائی، عیسائی، ہم لوگ سب مل جل کر کے رہیں۔ ہندوستان ایک گلدستہ ہے، اس کو نظر نہ لگے، ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اللہ تعالی ہمارے دیش کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرماوے، اور ہر اعتبار سے ہمارا دیش ترقی کرے، اس کی بھی ہماری دعاؤں میں حصہ ہونا چاہیے۔ اللہ اس جلسے کو بھی قبول فرمائے، پورا مجمع نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنی لائف کو چینج کریں گے۔ آج دوپہر میں مستورات بڑی تعداد میں آئی تھی، جزاکم اللہ، ان کو میں نے ایک بات سنائی تھی کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت ہے، اس کو 2.5 سال سے روزانہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، روز 2.5 سال سے روزانہ۔ تو ان کے گھر والے مجھے ملے اور یہ بات بتائی تو میں تو ہل گیا، تعجب میں رہ گیا۔ میں نے کہا کیا بات کرتے ہو، 2.5 سال سے؟ تو وہ عورت رہنے والی کہاں کی ہے؟ تو بولے انڈیا گجرات کی۔ تو میں نے کہا انڈیا گجرات کی تو انڈیا سے تو 15-20 دن 30 دن کے لیے آتے ہیں، یہ 2.5 سال سے یہاں کیسے ہے؟ 2.5 سال سے مدینہ منورہ میں روز زیارت ہوتی ہے۔ تو مولانا کیا بتایا آپ کو، کیا بتاؤں؟ بولے یہ عجیب خاتون ہے، جوان ہے، لیکن اس کو اللہ اس کے رسول کی جو محبت ہے نا، جو عشق ہے نا، عجیب۔ یہ اچانک کہنے لگی اپنے شوہر سے کہ اب ہم مدینہ منورہ چلے جائیں گے، اب ہم مدینہ منورہ۔ شوہر نے کہا کیسے چلے جائیں گے، بزنس یہاں ہے، کاروبار یہاں ہے، سب یہاں ہے، اور ہم تو ابھی 15 دن نہیں جا پا رہے، کیسے چلے جائیں گے؟ نا اب ہم چلے جائیں گے، اب ہمارا بلاوا آ جائے گا، اب اللہ ہم کو بلا لیں گے، اب ہم کو اللہ قبول کر لیں گے، ہم چلے جائیں گے۔ مولانا واقعتاً ایسا ہوا، 2.5 سال پہلے ایسا گیبی نظام چلا، ہم آ بھی گئے، اور اللہ نے یہاں بڑا بزنس بھی دے دیا، کاروبار بھی دے دیا، مکان بھی دے دیا، اللہ نے عافیت بھی دے دی، اور وہ مستورات کے تو ہو جلسے ہو گئے۔ کیا اس کی زندگی ہے، وہ تو روزانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جاتی ہے۔ مولانا روزانہ خواب میں زیارت کرتی ہو، اس کی پیارے نبی سے باتیں ہوتی ہو، تو روزے پر اس کا کیا، اس کا دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو میں نے کہا اس کا کوئی خاص عمل آپ کو معلوم ہے؟ تو کہا ہاں مجھے معلوم ہے مولانا، اس کے 3 عمل بہت خاص ہیں۔ میں نے کہا وہ کون سا 3 عمل؟ تو کہا مولانا پہلا عمل یہ ہے کہ وہ دین کی بات سنتی ہے نا، اللہ اس کے رسول کی بات سنتی ہے نا، تو وہ فوراً رونے لگتی ہے مولانا، اس کے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو میں
میں نے کہا ہاں یہ تو بہت اونچا عمل ہے جب دل نرم ہوتا ہے، انسان نیک ہوتا ہے، اور جس کو جس سے محبت اور پیار ہو نا اس کی بات سن کے کان تو کھڑے ہو ہی جاتے ہیں، دل رونے لگتا ہے۔ محبت میں ایک زمانہ ایسا بھی گزرتا ہے، زبان خاموش رہتی ہے، دل روتا رہتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے تعلق والی لگتی ہے ماشاءاللہ۔ دوسری کوئی بات؟ تو کہا مولانا دوسری بات یہ ہے کہ یہ صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھر کا کام کر رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے اور چائے بنا رہی ہے اور گھر کی صفائی کر رہی ہے، لیکن یہ سب کام ہاتھ سے ہے اور زبان تو اس کی درود شریف میں ہی لگی ہوئی ہے۔ مولانا جس کو جس سے پیار ہو وہ اس کو ہمیشہ یاد کرتا ہے، اس کو دل میں بساتا ہے، تو باقاعدہ اس کی زندگی کو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پکا پردہ، اللہ کے لیے جینا، لوگوں کے لیے نہیں۔ میں نے کہا یہ تو دو بات ہوئی کہ درود شریف زیادہ پڑھتی ہے اور یہ اللہ کے لیے روتی رہتی ہے اللہ کی محبت میں۔ تیسری بات کا مولانا تیسری بات کیا بتاؤں آپ کو، یہ نہ کسی کی غیبت کرتی ہے نہ کسی کی غیبت سنتی ہے۔ میں اس کا سگا بھائی ہوں۔ پھر مجھے ان کے شوہر سے بھی ملاقات کروائی، میں نے ان کو مبارکبادی دی، یار آپ خوش نصیب ہو، اللہ نے آپ کو ایسی بیوی دی۔ تو وہ بھی تعجب میں کہ مولانا اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے مجھے ایسی بیوی دی۔ تو بولے مولانا نہ کسی کی غیبت کرتی ہے نہ سنتی ہے۔ میں کہا مثال کے طور پہ آج کے ماحول میں تو غیبت کا دور دورہ ہے، میاں بیوی رات سونے سے پہلے اس کی غیبت اس کی غیبت، غیبت نے تو ساری پریشانیاں وہ کر دی۔ تو یہ غیبت سے کیسے بچتی ہے؟ بولے میں سگا بھائی ہوں اس کا، میں سگا بھائی ہوں مولانا، میرے امی ابو کا انتقال ہو گیا، اب میری چھوٹی بہن کا اب ہماری ایک بہن ہے نا اس کا رشتہ آیا، تو اب بتاؤ جب میرا امی ابو نہیں ہے تو میں رشتے کے بارے میں مشورہ کس سے کروں گا؟ میری بہن سے کروں گا، وہ میری بہن ہے، میں بھائی ہوں۔ تو میں اس سے مشورہ کرنے گیا نا اور تھوڑی بات ابھی شروع کی نا تو مجھے منع کرتی ہے، مجھے کہتی ہے بھائی میرے ساتھ بات مت کر، چونکہ جہاں سے رشتہ آیا ہے نا تو ان کی سب بات کرے گا تو ایک برائی بھی تو کرے گا نا، وہ ایسا کرتا ہے ایسا کرتا ہے، اور تو ان کی برائی کرے گا، سب غیبت وغیرہ سب ہوگی نا تو یہ زیارت والا سلسلہ نا سب بند ہو جائے گا۔ یہ بہت نازک چیز ہے، اللہ اس میں گناہ ہوتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی نظر سے انسان گر جاتا ہے۔ تو میرا بھائی ایسا ضرورت پڑے تو آپ تیرے بہنوں ہی سے بات کر لے، میرے شوہر سے بات کر لے، میرے سے بات مت کر، کیونکہ میرے سے بات کرے گا تو کچھ تعریف کر کے غیبت کر دے گا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو مولانا میں خود گواہ ہوں کہ میں اپنی بہن کا مشورہ میری بہن سے نہیں کر سکا، سکی بہن کا مشورہ کیا کروں میں، وہ منع کرتی ہے، میرے ساتھ اچھی بات کرو، کام کی بات کرو، کوئی غیبت کا جملہ نہیں، ان کے شوہر کے ساتھ بھی نہیں، کسی کی نہیں، وہ تو چاہتی ہے کہ سب خوش رہے، سب کو ترقی ملے، اس کی بھابی دیرانی جیٹھانی ننان سب اس سے آگے بڑھ جاوے، وہ تو سب کو خوش، سب کی ترقی میں خوش، وہ کسی سے حسد نہیں کرتی، کسی سے جلتی نہیں ہے، ہر ایک کا بھلا سوچتی ہے، اللہ اس کا بھلا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم لوگ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ اس کے رسول کی محبت میں روئیں گے انشاءاللہ، اور ہم جو ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھیں گے، اور انشاءاللہ ہم غیبت نہیں کریں گے، انشاءاللہ غیبت نہیں کریں گے۔ غیبتوں کا خاتمہ کرو، میاں بیوی آپس میں بیٹھو، اس بات کا مذاکرہ کرو کہ دیکھ میں تیرے امی ابو کی غیبت نہیں کروں گا، تو میرے امی ابو کی غیبت مت کرنا۔ آج تک غیبت کر کے ہم پریشان ہوئے، ہماری نیکیاں چلی گئی، ایک تو ہمارے پاس نیکیاں ہیں نہیں، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا، غیبت کا کرنا اس سے بھی برا ہے۔ تو دیکھ اب انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں غیبت نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے گھروں میں محبتیں ہو جائے گی، برکتیں ہو جائے گی، بچے فرما بردار ہو جائیں گے۔ اللہ آج کے اس جلسے کی برکت سے ہماری زندگیوں سے غیبتیں نکال دیجئے، اللہ اس جلسے کو کامیاب فرمائے، نظر بد سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ آپ تمام حضرات کا، علماء کا، سارے حضرات کا شکریہ۔ اتنی رات تک بیٹھنا، دیر تک بیٹھنا، رہ گئی بات ہماری تو ہم تو پھیری پھرتے کبھی یہاں کبھی وہاں، اور اس طرح کی کچھ بات اللہ کرنے کا موقع دے دیتا ہے تو ہمیں تو عادت ہو گئی ہے روزانہ کی، لیکن آپ لوگوں کا آنا بیٹھنا واقعتاً سعادت کی بات ہے، اور آپ لوگوں سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے۔ اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ ہم کچھ دل پہ لے لیں، توبہ کر لیں، جوانی اللہ پہ فدا کر دیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وأعمالا صالحة ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا عزيز يا غفار رب زدني علما وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا من الصالحين والصابرين والشاكرين والعابدين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. يا صريخ المستصرخين ومنتهى العائذين والمفرج عن المكروبين والمروح عن المغمومين ومجيب دعاء المضطرين. يا كاشف الكرب يا إله العالمين يا أرحم الراحمين. منزول بك كل حاجة. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وحلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك منك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اغفر لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا، پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، خطا کار، سیاہ کار، مجرم اور پاپی ہے. جانے انجانے میں بہت گناہ کیے ہوئے ہیں. ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، لیکن اللہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے آپ بڑے کریم ہیں، رحیم ہیں، غفور الرحیم ہیں، بڑے معاف کرنے والے ہیں، ہم سے بڑا پیار کرنے والے ہیں، ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں. اللہ ہم گنہگار لوگ، خطا کار لوگ کیسے بھی ہیں، آپ کے تو بندے ہی ہیں. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی امت ہے، محبوب امت ہے. اس امت کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک رات کو روتے رہے، میری امت میری امت. یہ آپ کے لاڈلے نبی کی لاڈلی امت آج پریشان حال ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے، نیکیوں کا شوق عطا فرما، ہمیں نیک نمازی دیندار بنا. پیارے اللہ ہمیں اور پوری امت کو آپ کی محبت نصیب فرما. پیارے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، کامل تقوی نصیب فرما. اللہ جتنے ایمان والے چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کے حقوق اللہ کو معاف فرما، ان کے حقوق العباد کو اپنے خزانے غیب سے ادا فرما کر ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. اللہ آج کتنے بیچارے قبرستان میں چلے گئے، کتنے بغیر توبہ کے چلے گئے. وہ سوچتے ہوں گے ایک کاش اللہ کو منا لیتے، جوانی فدا کر دیتے. اللہ آپ کا شکر ہے ابھی ہم زندہ ہیں، سانس چل رہی ہے، آپ ہمیں اپنا بنانے کے لیے تیار ہے. اللہ آج کی رات کو توبہ کی رات بنا دے، توبہ کی رات بنا دے، آپ سے لینے والا بنا دے. اللہ ہمیں بھی دین کی مبارک محنت کے لیے قبول فرما، دور کے لیے، دیر کے لیے، سارے عالم کے لیے اخلاص کے ساتھ عافیت سے اللہ ہمیں قبول فرما. چھوٹا بن کے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. دین کے کام کی وجہ سے جو عزت مل رہی ہے اس کو آپ کی ستاری کی چادر سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں سمجھا دیجئے ہم تو بہت گنہگار ہیں، اگر لوگوں کو پتا چل جائے تو کوئی ہم کو ملے بھی نہیں، بیٹا ابو بھی نہ کہیں، بیوی رہنا پسند نہ کریں، ماں باپ گھر میں رکھنا پسند نہ کریں.
ہم کسی کی ملاقات میں جائے تو کوئی ہم کو کھڑا نہ رکھے. یہ تو اللہ آپ کا شکر ہے, آپ نے گناہوں پر ستاری کی چادر ڈال دی, گناہوں کے بدبو کو ختم کر دیا, اس لیے لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں. اللہ ہم نیک ہیں اس لیے لوگ ہم سے محبت نہیں کرتے ہیں, بلکہ آپ کی ستاری کی چادر کی وجہ سے ہم سے محبت کرتے ہیں. اللہ اس علاقے میں تبلیغی ہمارے حضرات کی بڑی محنت ہے, ان کی کوشش ہے, ان کی قربانیاں ہیں, ان کی رات دن کی انتھک محنت ہے, ان کے مشورے, ماہانہ مشورہ, تنفیدی مشورہ, پھر یہ اجتماع, پھر اللہ آپ کے راستے میں جانا, 3 دن 40 دن 4 مہینے آپ کے بندے اللہ کے راستے میں چلے جائیں, مستورات میں دینداری آ جاوے, بچے اسلامی لباس میں آ جاوے, پوری بستی میں اللہ کا دین 100% اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جاوے. اللہ یہ محنتیں کرتے ہیں, ان کی محنتوں کو قبول فرما, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, ان کی محنتوں کی آبیاری فرما, ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما, ان کی نسلوں میں دین کے دائی اور آپ کے علماء پیدا فرما. اللہ انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے علماء بھی بڑی خدمت کرتے ہیں. اللہ اگر یہ ہمارے علماء ہمارے بچوں کو پڑھانا بند کر دیتے تو پھر اللہ ہم کیسے جماعت میں جا سکتے ہیں؟ ہمیں تو پھر ان کو پڑھانا پڑتا, ان کی تربیت کا خیال رکھنا پڑتا. اللہ ہم اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں, یہ علماء مسلمانوں کے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں. اللہ ہمیں دین کا کام علماء کی قدردانی کے ساتھ, ان کے احترام کے ساتھ, ان کے پیچھے ہم نمازیں پڑھتے ہیں, اللہ ہمیں ان کا بھرپور ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ دین کے جتنے شعبے ہیں ادب کی توفیق عطا فرما. خانقاہیں چل رہی ہے اور آپ ہی کا نام سکھایا جا رہا ہے, آپ ہی کا نام لیا جا رہا ہے, دل پر محنت کی جا رہی ہے, دل پہ ضربیں لگائی جا رہی ہے. اللہ اس میں جڑنے کی, اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. مکاتب والے, مدارس والے, اللہ یہ کچھ نوجوان کھڑے ہوئے ہیں ہیلپ گروپ کو لے کر, آپ کے نام پر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کی نسبت پر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کی محبت میں کھڑے ہوئے ہیں, اور اللہ ان کا مشن ہے غریبوں کی مدد ہو جائے, یتیموں کی مدد ہو جائے, بیواؤں کی مدد ہو جائے, مجبوروں کی مدد ہو جائے, غریبوں کو کمبل مل جائے, کسی کو جیکٹ مل جائے, کسی کو راشن مل جائے, کسی کی دوائی کا انتظام ہو جائے. اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سارے نبیوں کی جو ہم نے سیرت کا مطالعہ کیا تو ہمیں پتا چلا کہ ان کے اندر انسانیت کا درد تھا. جیسے وہ دعوت کے کام کو لے کے اٹھے تھے, اسی طرح وہ غریبوں کی مدد کو لے کے اٹھے تھے. آپ لوگوں کا سامان اٹھا دیا کرتے تھے, لوگوں کی آپ عیادت پرسی کیا کرتے تھے, مریضوں کی آپ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے, اور آپ ہر ایک پر رحم کیا کرتے تھے. اللہ ہمیں دین کے سارے شعبے کو لے کر کے, دل بڑا کر کے, اللہ ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں ان کی مدد فرما. رب کریم یہ مستورات, مرد حضرات یہ سب آئے ہوئے ہیں, یہ جلسہ ہوا, اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اساتذہ کو قبول فرما, والدین کو قبول فرما, تعاون کرنے والوں کو قبول فرما, خدمت کرنے والوں کو قبول فرما. 25 26 27 اجتماع آ رہا ہے. اللہ ایک بہت عظیم الشان تحریک جس نے پوری دنیا میں حرکت پیدا کر دی, دین کا اجالا پیدا کر دیا, جس کی برکت سے مدارس آباد ہو گئے, مساجد آباد ہو گئے, مدارس کو طلبہ ملے, مساجد کو مصلی ملے, شیخ کو مریدین ملے, بیت اللہ کو حاجی ملے, لوگ زکات دینے والے, سر پہ ٹوپی رکھنے والے, نوجوان داڑھی رکھنے والے, فجر کی نمازیں پڑھنے والے. اللہ اس تحریک نے ایک بڑا کردار ادا کیا ہے. یہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درد دل کی جماعت ہے, یہ رات کو رونے والے لوگ ہیں. میرے رب یہ آپ کے نام کی نسبت پر قربانیاں دینے والے ہیں. اکابرین کی بڑی جماعت آ رہی ہے. اللہ ہم تمام کو پورے 3 دن اجتماع میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما. اجتماع کو قبول فرما. ہزاروں لوگ جاتے ہیں. ابھی بلون میں اجتماع ہوا تو صرف بلون سے, جہاں صرف 4 مسجد ہے, 1000 مکان ہے, وہاں سے 20 جماعتیں 4 مہینے کی نکلی. ہاں جو دل پر لے لیتا ہے اللہ کی مدد آ جایا کرتی ہے. اللہ ہمارے ساتھیوں کو یہ بات دل پہ لینے کی توفیق عطا فرما کہ ہم محنت کریں, ہم کوشش کریں, ہم ایک ایک کی ملاقات کریں. ہم تو جاتے ہیں, وہ نہیں ملتا اس کو بھول جاتے ہیں. ارے ملاقات ایسی کرنی چاہیے جیسے کسی کے پاس 10,000 روپیہ لینے ہو اور اس نے کہا ہو میں عشاء کے بعد دوں گا, اور وہ ہمارا فون اٹھانا بند کر دے. پھر ہم کہیں سے اس کو فون کرتے, دوسرے نمبر سے فون کرتے, بھائی آپ کہاں ہو, آپ کب آؤ گے, مجھے ارجنٹ 10,000 روپے کی ضرورت ہے. ارے میرے پیسے آپ مجھے دے دو, میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں حالات میں ہوں, یہ بڑے مشکل سے پیسے آپ کو دیے تھے, آپ کیوں
کیوں ایسا کرتے ہو؟ تو جس طرح 10,000 روپے لینے ہو اس کی ملاقات کی کیسی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہمیں اللہ ایک ایک کے پاس جانے کی توفیق عطا فرما، ملاقاتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہونے والے یہ جو جلسہ ہوا اور جو اجتماع ہونے والا ہے، اللہ دونوں کو قبول فرما، عالمگیر ہدایت کا ذریعہ فرما۔ اللہ بوٹاٹ کے ماحول کو مدنی ماحول بنا، یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا، یہاں والوں کی پریشانیوں کو دور فرما، عاملوں سے اللہ ان کی جان چھڑا دے، ان کو جسمانی روحانی مکمل شفا عطا فرما، خوب برکتوں والی حلال روزی عطا فرما، ان کی مستورات میں 100% پردہ آ جاوے، اللہ ایسے فیصلے فرما، دین کے کام کا ایک جذبہ اور ایک شوق عطا فرما، اور ہر ایک کو ایک دوسرے کا اکرام کرتے ہوئے دین کا کام کرنے کی اللہ توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ اللہ اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں بیچارے پریشان ہیں، حالات میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، رب کریم آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اللہ کتنے لوگ جیلوں میں ہیں، کتنے لوگ ہاسپٹلوں میں ہیں، کتنے لوگ ICU روم میں ہیں، کتنے لوگ بیماریوں میں ہیں، کوئی شوگر پریشر کے مریض ہے، کوئی کمر کے مریض ہے، کسی کے بچے نہیں ہیں، کسی کے بچے کو اندر کوئی عیب ہے، بیچارے بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، ماں باپ روتے روتے تھک گئے۔ اللہ پتہ نہیں کون کیا تکلیف میں، کوئی قرضے میں ہے، کوئی حالات میں ہے، اللہ سب کی تکلیف آپ جانتے ہیں۔ اللہ ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ہماری زندگی کروڑوں سے بہتر ہے، آپ نے ہم کو بہت اچھی حالت میں رکھا ہے۔ میں ایک جگہ گیا نا تو ایک نوجوان میرے پاس آیا، اپنی 2.5 مہینے کی بچی کو لے کر کے آیا، ایسی خوبصورت بچی میں نے دیکھی نہیں، میں خوش ہو گیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی پیاری بچی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے، مولانا اس بچی کے لیے دعا کرنا۔ میں نے کہا بیٹا تے کو اللہ نے اتنی پیاری بیٹی دی اور تو روتا ہے، خوشی کے آنسو ہے؟ کہا نا مولانا، یہ پیدا ہوئی نا تو اس کے 8 دن کے بعد اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ تو مولانا اب اس کو دودھ کہاں سے پلائے، بڑا مسئلہ ہو گیا۔ چھوٹی بچی، معصوم بچی، ایسی پھول جیسی بچی، باہر سے دودھ اس کو پلاتے ہیں۔ ابھی تو شادی ہوئی تھی 2 سال پہلے، پتہ نہیں تھا اس کی ماں کا انتقال ہو جائے گا۔ وہ مجھے بلا کے کہنے لگی کہ دیکھو میرے شوہر، اب میں چلی جاؤں گی اللہ کے پاس، مجھے معاف کر دینا اور میری بیٹی کا خیال رکھنا، یہ میری پھول جیسی بیٹی یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کا خیال رکھنا۔ تو مولانا اس کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، یہ روتی ہے تو اس کو دیکھ کے بیوی کا غم لگتا ہے، کاش اس کی ماں ہوتی تو آج اس کو گھماتے، اس کو اچھے کپڑے پہناتے، اس کی گندگی کو صاف کرتی، اس کو نہلاتی۔ مولانا کیا کریں، کس کو کہہ سکتے ہیں، کیا بتائیں؟ لیکن مولانا ایک بات آپ کو پتا ہے، میرا نکاح پڑھانے آپ آئے تھے؟ میں نے کہا ہاں۔ مولانا سب لوگ اس کی قبر پہ جاتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا مولانا اس کی قبر سے خوشبو آتی ہے۔ میں نے کہا خوشبو آتی ہے؟ تو کہا ہاں مولانا خوشبو آتی ہے۔ میں نے کہا چلو میں چلتا ہوں۔ آج کے زمانے میں خوشبو آتی ہے؟ تو کہا یہ 18 سال کی لڑکی کی قبر سے؟ کہا تو میں اس کی قبر پہ گیا تو ایسی خوشبو آ رہی تھی۔ بہت آسان ہے میرا کہہ لینا اور آپ کا سننا۔ میں نے اس کو کہا کہ بھائی تیری بیوی کا خاص عمل کیا تھا؟ مولانا خاص عمل تو کچھ پتا نہیں، دل کی بہت صاف تھی، کبھی امی کے ساتھ کوئی بات ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لیتی تھی، مجھے معاف کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات سوئے صبح میں آنکھ نہ کھلے اللہ ناراض ہو جائے، میں گندے دل سے اللہ سے نہیں ملنا چاہتی۔ مولانا کبھی میرے سے کوئی بات ہوتی تو مجھے کہتی دیکھو مجھے معاف کر دینا، ایسی صاف دل والی تھی۔ اور آپ کو پتا ہے نا صاف دل والے اللہ کو بہت پسند ہے۔ آج تو ہم دل میں کیسا کیسا کینہ لیے ہوئے، بھابھی کا، دیرانی کا، جیٹھانی کا، نڑن کا، پڑوسن کا، کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو اس کا، بہو کا، ساس کا، ہم کیا کر رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ دل اللہ کا گھر ہے، اس کو کیسے گندا کر رہے ہیں؟ مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں اے انسان، جس دل میں نفرت ہوتی ہے نا اس دل میں خدا نہیں بستا ہے۔ اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما۔ یہ 22 بچے اللہ حافظ عالم قاری مفتی دین کے دائی بنے، اللہ اسے فیصلے فرما۔ اللہ ایک محبت کی نظر ہم تمام پہ ڈال دیجئے۔ یہ بوٹاڈ میں جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے پیچھے اور آگے، اللہ مجھے ایسا لگتا ہے اس میں ایک بہت بڑا مجمع تہجد گزاروں کا بھی ہے۔ ان نیک لوگوں کے صدقے مجھ سیاہ کار کو بھی معاف فرما، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہر بار کہتا ہوں انگوٹھی والی تسبیح اپنے ہاتھ میں بھراؤ،
1500 درود شریف پڑھو. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس بات پہ عمل کیا جائے گا. ایمان لیવામાં કોઈ ભીડ ન કરે, આરામથી લઈ ઇન્શાલ્લાહ બધું